فرمایا اور مخلوق کو ایک وقت میں ساری مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا بلکہ ساری مخلوق میں سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اولین تخلیق کے لیے انتخاب فرمایا۔ ساری مخلوق میں سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو پیدا فرمایا۔ اور کیوں پیدا فرمایا؟ تو حدیث قدسی میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے پیارے مصطفیٰ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اے پیارے حبیب میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے، میں نے یہ چاہا کہ میری معرفت لوگوں کو حاصل ہو جائے، مجھے پہچانا جائے، تو کوئی تھا ہی نہیں جو مجھے پہچانتا، تو اے پیارے حبیب میں نے اپنی معرفت کے لیے ساری مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ فخلقت الخلق، تو میں نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ یہ تو اس کا اس اعتبار سے معنی ہو گیا، لیکن اگر دیکھیں کہ الخلق پر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے اور اس سے مراد ہے سید الخلق۔ اے پیارے حبیب میں نے یہ پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق یعنی مراد ہے فخلقت سید الخلق۔ تو پیارے حبیب میں نے اپنی معرفت کے لیے مخلوق کے سردار مصطفیٰ تم کو پیدا فرما دیا، میں نے تم کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخلوق میں ساری مخلوق کو ایک وقت میں پیدا نہیں فرمایا بلکہ پیارے مصطفیٰ کو پہلے پیدا فرمایا اور پھر آپ کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرما دیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا ایک وقت میں ڈائریکٹ ساری مخلوق کو پیدا کر دیا جاتا، لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ پہلے پیارے حبیب کے نور کو بنایا، پھر نور مصطفیٰ کی تقسیم فرمایا نور مصطفیٰ کو، اور پھر ساری کائنات کو اسی سے بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیوں نہ ہوا کہ ڈائریکٹ بنایا ہو بلکہ پہلے مصطفیٰ کو بنایا پھر ساری کائنات کو بنایا۔ کیا مطلب؟ اے پیارے حبیب میں تمہیں اپنے نور سے بنا رہا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے نور سے بنا رہا ہوں، کیونکہ تاکہ میں تمہیں اپنے نور سے بناؤں تو تم پر صرف میرا احسان رہے، اور ساری کائنات کو تمہارے نور سے بنا رہا ہوں تاکہ ساری کائنات پر مصطفیٰ تمہارا احسان۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ واہ ماشاءاللہ، جواب نہیں بھائی۔ وقت اتنا نہیں ہے، میں تفصیلی خطاب نہیں کر سکتا، آگے کی ساری چیزیں چھوڑ کر بس اب سمیٹ رہا ہوں۔ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ پاک نے ان کے نور کو یوں بیان فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک یقیناً تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا، روشن کر دینے والی کتاب آ گئی۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے، اور کیوں آئے ہیں مصطفیٰ؟ لوگوں کی رشد و ہدایت کا سامان بن کر کے آئے ہیں مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ بے سہاروں کا سہارا بن کر کے آئے ہیں مصطفیٰ، کفر و شرک کے بادل مٹانے آئے ہیں مصطفیٰ۔ جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے کفر و شرک کے بادل چھٹتے چلے گئے اور کائنات میں اجالے ہوتے چلے گئے، نکل کر حسن کی چلمن سے نور بے مثال آیا، مٹی تاریکیاں جب آمنہ بی بی کا لالا۔
मुस्तफा तशरीफ लाए, कुफ्र और शिर्क के बादल छटते चले गए। सुभान अल्लाह। अब मुस्तफा ने 63 साल की जिंदगी जो आपने दुनिया में बशरी शक्ल में गुजारी है, नूरी बशर हो करके जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ले आए, सुभान अल्लाह। अब आप देखें, हर नबी जब आए तो दुनिया से जरूर बज़ाहिर तशरीफ ले गए, और फिर उसके बाद दूसरे नबी आए, वो अपनी शरीयत लेकर के आए, और अब रसूल अपनी शरीयत लेकर के आए, फिर वो दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन आखिरी नबी जब आए, उनसे पहले हजरत ईसा भी आए। अब हजरत ईसा ये बशारत दे रहे हैं, वमुबश्शिरम बिग़ुलामिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा जब दुनिया में तशरीफ ले लाए, तो अब उनके बाद प्यारे मुस्तफा आने वाले हैं, जिनके बाद अब न कोई नबी आएगा, जिनके बाद न कोई रसूल आएगा। हजरत ईसा तशरीफ लाए, और तशरीफ लाने के बाद इरशाद फरमाने लगे, अल्लाह के कुरान, अल्लाह के कलाम को यूं बयान फरमाने लगे कि मैं एक खुशखबरी देने वाला हूँ, मैं तुम्हें बशारत देने वाला हूँ उस नबी की जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, उनका नाम अहमद है। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। उनका नाम अहमद है जो मेरे बाद आएंगे। प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, सारा जमाना मुस्तफ़ा का गुजर रहा है, जो काम मुस्तफ़ा कर रहे हैं हदीस बन रही है, जो फरमान फरमा रहे हैं हदीस बन रही है, जो काम मुस्तफ़ा देख करके खामोश हो रहे हैं लोगों के लिए सनद बन रहा है। सुभान अल्लाह। लेकिन अब ये मुस्तफ़ा का बज़ाहिर जमाना भी ये अब रुकने वाला था। अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया, ए प्यारे हबीब, अगर दुनिया में रहना चाहें तो आपका दुनिया में रहना भी अच्छा है, और अगर अल्लाह के हबीब अल्लाह के पास पहुंच जाएं तो ये भी अल्लाह का ही मंशा था, अल्लाह पाक ही का ये इरादा था। सुभान अल्लाह। अब मुस्तफ़ा दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले, वो मुस्तफ़ा जिन्होंने कुफ्र और शिर्क से लोगों को बुलाया, हटा करके अपना जानिसार बना दिया, और जब उनके हाथ पर लोगों ने कलेमा पढ़ लिया तो वही लोग जो आम होते थे, जिनको दुनिया में कोई नहीं जानता था, उनमें वही लोग अब सिद्दीक़ अकबर बन रहे हैं, उन्हीं में से फारूक आज़म बन रहे हैं, उस्मान गनी उन्हीं में से बन रहे हैं, मौला अली बाबुल इल्म उन्हीं में से पैदा हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन अब ये खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर मेरा जमाना, और उसके बाद आने वाला जमाना बेहतर है, उसके बाद आने वाला जमाना। अब उसके बाद क्या होगा? ये उम्मत कहाँ जाएगी? ये उम्मत इख्तिलाफ का शिकार हो जाएगी। ये उम्मत में लोग बदअकीदा लोग भी दुनिया में आएंगे, जो उम्मत को राह रास्ते हटाने की कोशिश करेंगे। इब्लीस लोगों को राह रास्ते से, सिराते मुस्तकीम से हटाने की कोशिश करेगा। तो अब क्या होगा? कौन होगा? नबी तो आएंगे नहीं, अब हुजूर के बाद कोई नबी तो पैदा होगा नहीं, तो अब उम्मत की रहनुमाई कैसे कौन करेगा? कौन होगा जो उम्मत की रहनुमाई करे? तो इसलिए सहाबाए किराम के बाद के जमाने के बाद में प्यारे मुस्तफा ने अपने ही जमाने में इरशाद फरमा दिया था, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअसी कुल्ली मियत सना मन युजद्दिदु लहा अम्र दीनिहा। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब ने पहले ही फरमा दिया था कि बेशक अल्लाह पाक हर सदी के आखिर में, हर 100 साल पर एक ऐसे मुजद्दिद को पैदा फरमाएगा, एक ऐसे अल्लाह के आलिम रब्बानी को पैदा फरमाएगा जो दुनिया में आएंगे, और आने के बाद उनके जमाने में जितने भी खुराफात हो चुके, जितने भी बिदअत और मुनकरात हो चुके, लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा की रमक में कमी आ चुकी, तो अब वो मुजद्दिद आएगा, वो सारे लोगों के मसाइल को आकर के हल करेगा और दीन को फिर से जिंदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। हर सदी के आखिर में एक मुजद्दिद को अल्लाह पाक पैदा फरमाएगा। ये कौन फरमा रहा है? ये किसी का बाप नहीं फरमा रहा है, बल्कि रसूल पाक फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हर सदी के आखिर में अब क्या हुआ?
پہلی صدی ہجری بھی گزر گئی اور مجدد دنیا میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مجدد بنا کر کے بھیجے گئے، یعنی پہلی صدی ہجری کے مجدد بنائے گئے. حضرت محمد بن ادریس شافعی بھی مجدد بنا کر کے بھیجے گئے. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسائل کی تجدید فرمائی. اب چوتھی ہجری کے بعد 470 ہجری میں اللہ کے حبیب کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، اور لانے کے بعد میں آپ نے دین کو ایسا زندہ فرما دیا، ایسا زندہ فرمایا کہ جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے میرے مصطفیٰ معراج کو تشریف لے جانے والے ہیں. سبحان اللہ. ضروری چیز بتا دوں حضرت، یہ بہت اہم چیز ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی. ارے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ جن حضرات کا لگ رہا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، اور زندہ دلی سے بولیے یا رسول اللہ. پیارے مصطفیٰ معراج شریف کو تشریف لے جانے والے مسجد حرم سے مسجد اقصی کا سفر طے ہو گیا. سبحان اللہ. اب وہاں سے یعنی مسجد حرم سے مسجد اقصی کا سفر اسے اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے عرش اعظم اور اس کے اوپر کے جو منازل ہوئے اسے معراج کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ معراج. مسجد اقصی میں پیارے مصطفیٰ نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. سارے انبیاء اکرام صفے باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں، اور سید الانبیاء مقام امامت پر جلوہ افروز ہو کر سارے نبیوں کی امامت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اب پیارے مصطفیٰ نے نماز پڑھا دی، اب معراج کا سفر شروع ہونے والا ہے. حضرت رشید بن محمد جنیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرز العاشقین میں بیان فرمایا، اور اسی کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں بیان فرمایا. سبحان اللہ. بیان فرماتے ہیں ان لیلۃ المعراج جاء جبریل علیہ السلام ببراق الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معراج کی رات مصطفیٰ جب دنیا سے مصطفیٰ جب معراج میں تشریف لے جانے والے تھے تو حضرت جبریل امین براق لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. اور وہ کیسا براق تھا، کتنا سفید براق، کتنا تیز رفتار براق. اسرع من البرق الخاطف الظاہر، وہ بجلی سے زیادہ تیز براق. سبحان اللہ. وَنَعْلُ رِجْلِهِ كَالْهِلَالِ الْبَاهِرِ، اور اس کے پیر میں جو ہلال تھا، اس کے پیر میں جو نال لگی ہوئی تھی، جیسا کہ گھوڑے میں نال ہوتی ہے، اس کے پیر میں جو نال لگی ہوئی تھی، فرماتے ہیں کہ وہ آنکھوں میں چکا چوند پیدا کر دینے والی روشنی تھی. اللہ اکبر. وہ سفید براق لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. اب اللہ اکبر. جب مصطفیٰ تشریف رکھنے والے کہ براق میں شوخی پیدا ہو گئی، براق بتک گیا، شوخی پیدا ہوئی. حضرت جبریل فرمانے لگے اے براق کیا کر رہا ہے؟ نہیں دیکھتا کہ تجھ پر سید المرسلین جلوہ فرما ہونے والے. یہ سننا تھا کہ میرے اوپر کائنات کے سردار تشریف فرما ہوں گے. فوراً براق تھرا گیا، فوراً تھرا گیا. فارتشعت حتی لصقت بالارض فاستویت علیہا. المواہب اللدنیہ شریف میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ براق سن کر کے فوراً تھرا گیا اور زمین پر چپک گیا، زمین پر چپک گیا. فاستویت علیہا، تو میں اس پر بیٹھ گیا. سبحان اللہ. اب دوسری روایت جسے علامہ رشید بن محمد جنیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اور حضرت محی الدین قادری بن حضرت عبدالقادر قادری بن محی الدین اربلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبدالقادر میں بیان فرمایا کہ جب مصطفیٰ براق پر سوار ہونے والے تھے تو کیا ہوا، یہ لوگوں تڑپ اٹھیں گے. یہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے اور ان کے شہزادے عبدالقادر کا بھی ذکر ہے. یہ دونوں ذکر